ازل ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، دین متین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ جو ماہانہ درس اخلاق ہے اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اس میں خصوصی روحانیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی دوست اس میں تعاون کرتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، اس کی روشنی میں چند اہم باتیں کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ایک بار آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا، مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا، وکھرا بنایا سب تو وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی، آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی، سارے نبیاں تو اونچا رتبہ حضور دا، سارے نبیاں تو اونچا رتبہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا، اور زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر، بھئی زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر، بے بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا، بڑیاں شانہ والا کنبہ حضور دا، سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا۔ معزز و محترم عاشقان رسول، آج ہم نے درس اخلاق کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا ہے اس کا تعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ببرکات کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے ایک خلق کے ساتھ بھی ہے۔ بہت سارے اخلاق ہیں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو وہ ہے جن کی شان یہ ہے کہ ایک بار آپ علیہ السلام حضور نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ، جو اچھے اخلاق ہیں وہ 360 ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھے اخلاق کتنے ہیں؟ 360۔ خصال الخیر، خیر کی جو خصلتیں ہیں وہ 360 ہیں، اور ان میں سے کسی کو ایک بھی مل گئی اور ایک پہ اس نے ساری زندگی پیرا دیا تو وہ ایک اچھی عادت اور ایک اچھی خصلت ہی اسے جنت میں لے جائے گی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور افی احد منہا یا رسول اللہ، حضور ان 360 میں سے کوئی ایک آدھی مجھ میں بھی ہے؟ ایک آدھی کوئی، یہ عاجزی ہے۔
تو حضور نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق میری امت میں تو وہ ہے جس کو رب نے 360 کی 360 خوبیاں اکٹھی عطا کر، ساری خوبیاں اکٹھی کر کے جس ہستی کے وجود میں رب نے جمع فرما دی، اس ہستی کا نام حضرت صدیق اکبر ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں نا، ایسے تو نہیں میرے سرکار نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، اور جو زمین پہ 2 وزیر ہیں ان میں سے پہلے وزیر کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تو بہت سارے اوصاف حمیدہ اور خصائل ہیں، بلکہ سارے کے سارے جو صدیق اکبر میں ہیں، لیکن ان میں سے ایک وصف، ہر وصف پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک وصف ہے صدیق اکبر کا جس وصف کو وصف ایثار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ایثار۔ ایثار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایثار کا معنی ہوتا ہے بندے کو اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے کا خیال آ جائے، اور وہ اپنی ضرورت کو پیچھے کر دے اور دوسرے کی ضرورت کو آگے کر کے جو اپنے پاس ہے وہ دوسرے کی ضرورت پہ صرف کر دے، یہ ہے ایثار۔ اور آج کے دور میں جس دن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کے معاشرے میں اس وصف کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قبلہ پیر صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ 2200 سے آٹا شروع ہوا تھا، گندم، اور 5000 سے اوپر نکل گئی۔ بیماری کیا ہے اصل میں؟ ہوس، ہرس، لالچ، ذخیرہ اندوزی، چیزوں کو سمیٹنا، مہنگا کر کے پھر مارکیٹ میں چیز لانا۔ اور حضور نے فرمایا جو چیزوں کو، کھانے والی چیزوں کو اس لیے روکتا ہے کہ مارکیٹ میں قلت پیدا ہو، اور اس مصنوعی قلت کو پیدا کرنے کے بعد پھر مارکیٹ میں سودا لائے تاکہ لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائے، تو حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے کوڑ کا مرض لگا کے اٹھائے گا۔ اس کی آج اس لیے ضرورت ہے ایثار کی کہ ہم کچھ خدا کا خوف کھائیں۔ میں نے دیکھا قبلہ قاری صاحب، ایک رات ہم تقریر کر کے آ رہے تھے رات 11 بجے کے بعد، تو روڈ کے اوپر جو لوگ تھے وہ بیچارے کھڑے تھے رضائی لے کر، رضائیاں اور کھیس وغیرہ لے کر روڈ کے اوپر انہوں نے۔ تو میں نے پوچھا بچوں سے کہ یہ رات کو ادھر خیریت ہے، کوئی فوتگی ہوگی، کیا مسئلہ ہے یہ رات کو؟ تو انہوں نے کہا جی وہ صبح ٹرک آئے گا نا، تو جس وقت وہ آٹا، تو یہ لائن میں پہلے رات سے ادھر اس لیے کھڑے ہیں۔ اللہ، یہ پاکستان کی، یہ ہارون آباد کی میں بات بتا رہا ہوں، اور یہی ہر شہر میں اس طرح کی صورتحال جس سے ہمیں سامنا ہے، کیونکہ غریب جو ہے وہ اتنا پس چکا ہے، اس کے حالات اتنے، اور جو لوگ ہیں وہ حج کے لیے ہر سال 10 لاکھ روپیہ دے دیں گے، عمرہ جو فرض بھی نہیں ہے اس پہ کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ لگا دیں گے، اور باقی شادیوں پہ خربوں روپے خرچ کر دیں گے، مگر جو ہمسایہ بھوکھا بیچارہ ساری رات کا وہاں لائن میں لگا ہوا ہے آٹے کی ایک تھیلی کے لیے، ہم اس کو چلو یار آپ نے اس کی امداد نہیں کرنی جو آپ پہ فرض تھی، تو چلو اسے پرانے ریٹ پہ ہی دے دو، کچھ نرمی کر لیں۔ اس لیے اس بات کو آج بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ معاشرے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کرام کو جو اتنی شانیں عطا کی، تو ان میں جو اخلاقی وصف تھے ان میں ایک وصف یہ تھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں اپنی جان کا نقصان بھی ہوتا تھا، اپنے گھر میں نفع کم پہنچتا تھا، گھاٹا پڑتا تھا، پھر بھی یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں پہ ایثار کر کے اپنی جانوں کو تکلیف دے لیتے تھے، دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور یہ انہوں نے سیکھا کس سے تھا؟ یہ آمینہ کے لال سے سیکھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضور کے ایثار کا عالم یہ تھا کہ روزانہ گھر میں رات کو دیکھتے تھے ایک ٹکڑا بھی نہ بچے، ایک درہم بھی نہ بچے، حتیٰ کہ ایک رات حضور عشاء کی جماعت کروا رہے تھے اور حالت نماز میں آپ نے نماز توڑ کر گھر چلے گئے۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ حضور نے نماز توڑ دی ہے۔ اور تو آئے تو پوچھا حضور خیریت تھی؟ تو فرمایا ہاں وہ گھر میں نا ایک درہم رہ گیا تھا پڑا ہوا، تو نماز میں خیال آیا تو میں نے جا کے اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا اور پھر آ کے نماز شروع کی۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ کے بندو، جو اتنا ایثار کرتے ہیں، اتنا ایثار۔ حضور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی آئی اور اس بی بی نے آ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی خوبصورت چادر وہ تحفہ پیش کی۔ سردیوں کے دن تھے، چادر کی حضور کو ضرورت بھی تھی، تو چادر تھی بھی بڑی خوبصورت نفیس اور اس کے اوپر کڑھائی بھی کی ہوئی تھی۔ تو اس بی بی نے حضور کو وہ چادر تحفہ میں دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کو قبول کیا، حضور خوش ہوئے اس تحفے کو اور گھر جا کے رکھ کے آئے۔ رکھ کے واپس آ کے بیٹھے تو ادھر ہی ایک غلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی، انہوں نے ادھر ہی عرض کر دیا حضور وہ جو چادر ابھی آپ کو آئی ہے نا وہ مجھے دے دے۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا بھی نہیں وہ تو میں نے اپنے لیے وہ رکھی ہے اور مجھے ضرورت ہے، ضرورت بھی تھی، سردی تھی۔ حضور اٹھے، گھر تشریف لے گئے اور پیچھے جو دیگر صحابہ کرام تھے وہ اس صحابی رسول سے لڑنے لگے، اس غلام سے لڑنے لگے محبت کے ساتھ، یار یہ تو نے کیا کیا؟ حضور کو ضرورت تھی اس چیز کی، اور سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے اس تحفے کو قبول کیا اور تم نے ابھی مانگ لیا، ابھی ایک بار بھی حضور نے نہیں پہنی، بس ہاتھ لگائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، بخاری کی یہ حدیث ہے، وہ کہنے لگے لعلی اکفن فیہا، میں نے بھی یہ پہننی نہیں ہے، سردی جتنی بھی لگے، میرا مقصد کوئی اور ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں اسے سردیوں میں پہنوں گا؟ لعلی اکفن فیہا، میں نے دیکھا ہے کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے، حضور کا اس چادر کو ہاتھ لگا ہے، میں چاہتا ہوں یہ مجھے مل جائے، جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے کفن میں یہ چادر نصیب ہو۔ تو امام بخاری کہتے ہیں پھر اسی چادر میں انہیں کفن دیا گیا۔ بے شک اس سے جہاں میرے نبی کا ایثار ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ یہ تم نے کیا، فوری لا کے دے دی، جہاں حضور کا ایثار ثابت ہوتا ہے وہاں ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے، کیا کہ صحابہ کی توحید وہ نہیں تھی جو آج کل بیان کی جاتی ہے کہ نبی کا ہاتھ لگ جائے، نبی کی دیوار، حضور کی قبر برکت نہیں ہے۔ صحابہ کی توحید یہ تھی کہ جس چیز سے حضور کا دست مبارک لگ جائے وہ چادر اگر بندے کے کفن میں آ جائے تو بندہ خود بخود ہی بخشا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، آقا تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا ہے، مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے، مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے، آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، ارے شہنشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، یہ شہنشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا دست مبارک لگ جائے وہ چادر برکت والی ہو جائے، بندے کی بخشش نجات کا ذریعہ، یہ عقیدہ صحابی ہے۔
بے شک تو سرکار نے ایثار خود سکھایا، صحابہ نے سیکھا۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ، حضور کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، میں مہمان ہوں، سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے حضور میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، حضور کے صحابہ وہ ہیں اپنی جان کو تکلیف میں رکھ کے دوسرے کے ساتھ ایثار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ اس کو لے گئے گھر، جب مہمان خانے میں بٹھایا بیوی سے پوچھا، کہا بھئی گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بندے کا کھانا ہے اور آپ اور میں اور بچے ہم مل کے اس کو کھا سکتے ہیں، وہ ایک بندے کا کھانا ہے، لیکن مہمان آ گئے ہیں۔ تو کہا ہاں اب کیا کیا جائے؟ تو کہا بھئی اب ہم بھوکے رہ لیں گے، مہمان کو کھانا کھلائیں گے۔ تو بیوی بھی نیک تھی، اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی کریں گے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، تو جب ہم کھائیں گے وہ نہیں کھائے گا، وہ کہے گا کھانا تو تھوڑا ہے، تو کیا جائے؟ تو کہا ایسے کرنا جب کھانا تم وہاں رکھو تو چراغ کو بجھا دینا، تو میں ویسے ہی ہاتھ ہلاتا رہوں گا تو اندھیرا ہوگا۔ تو ایسے ہی انہوں نے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا، کھانا رکھا تو چراغ بجھا دیا، کہا چراغ تو اب نہیں جلے گا، اب آپ کھانا شروع کریں۔ تو وہ مہمان کھانا کھاتا رہا اور میزبان وہ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ ویسے ہی ایسا ہاتھ ہلاتے رہے اور اس نے جی بھر کے کھانا کھا لیا۔ اور یہ بعد میں میاں بیوی دونوں سجدے میں پڑ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب کا بھیجا ہوا مہمان بھوکا نہیں سویا، اپنی جان کو تکلیف دی، ساری رات بھوکے رہے اور سجدہ شکر بھی بجا لاتے رہے۔ اور صوفیاء کے ہاں وہ رات جس میں کھانا نہیں ملتا، صوفیاء کہتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اس میں نیند کم آئے گی نا، نیند کم آئے گی۔ ابھی میری حاضری ہوئی ملتان شریف، تو ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ اقدس میں ہم حاضر ہوئے، تو میں نے انہیں کہا جی کوئی نصیحت کریں، میری عادت ہے اللہ کے نیک بندوں کی زیارت اور پھر ان سے کوئی نہ کوئی۔ تو وہ کہنے لگے جی میں نے کیا نصیحت کرنی ہے، البتہ میں آپ کو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ایک وصیت سنا دیتا ہوں۔ جب بھی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا تھا تو آپ اسے ایک نصیحت ضرور کرتے تھے۔ تو کیا نصیحت؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے سلامت الجسدی فی قلت الطعام، سلامت الجسدی فی قلت الطعام، جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، وسلامت الروحی فی ترک الآثام، اور روح کی سلامتی گناہوں کے ترک میں ہے۔ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی سلامتی گناہوں کے ترک میں ہے۔ وسلامت الدین فی کثرت الصلاۃ علی خیر الانام، اور دین کی سلامتی مصطفیٰ کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھنے میں ہے۔ تو یہ تین نصیحتیں انہوں نے کہا بیٹا آپ لے جاؤ۔ تو بندہ ایک نصیحت پہ ہی عمل کر لے بڑی بات ہے۔ تو وہ حضرت ابو طلحہ انہوں نے ایسے کیا، رات گزر گئی اور صبح بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہوئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ تو انہوں نے کہا حضور پہلے کبھی ایسے ملے نہیں، کہا پہلے کبھی تم نے ایسا کیا بھی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس بات سے ذرا سمجھیں، اس بات سے ذرا سمجھیں کہ اگر تم دوسرے مسلمان بھائی کا ایثار کرتے ہو تو مت یہ سمجھو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، جس کے لیے کر رہے ہو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے سرکار نے انہیں سینے سے لگایا اور ساتھ اس کے کان میں کہہ دیا، حضور نے فرمایا تمہاری رات والی مہمان نوازی رب کو بڑی پسند آئی۔ اور ہوا کیا؟ حضور نے اگلی بات بھی بتا دی، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، تیری رات والی مہمان نوازی رب کو بڑی پسند آئی۔ وہ دو اندھیرے میں تو خالی ہاتھ چلاتا رہا ہے نا، رب کو بڑی پسند آئی۔ اور ساتھ کیا کہا؟ ضحک اللہ اللیلہ، فرمایا تیرے اس پیارے جذبہ ایثار کے عمل کو دیکھ کر میرا رب ساری رات مسکراتا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔
اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ پتہ چلا رب خوش ہوتا ہے کب؟ جب اس کے بندے کو احساس پیدا ہو۔ حضور فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اس کا کنبہ ہے۔ تو جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، من احسن الی عیالہ، جو اس مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے، فاحب الخلق الی اللہ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے محبوب وہ بندہ لگتا ہے، من احسن الی عیالہ، جو اس کی مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اتنا اچھا لگا رب کو کہ وہ اپنی شایان شان مسکراتا رہا کہ میرے حبیب کے امتی کیسے ہیں، خود بھوکے ہیں اور دوسرے کا خیال کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے اوپر یہ جو مصیبتیں، یہ جو ڈالر کا مہنگا ہونا، یہ تباہی و بربادی، اس کی ایک وجہ، بہت بڑی وجہ، آپ کہتے ہیں نا نہیں فلانا حکمران بڑا گندا ہے، فلانا بادشاہ بڑا خراب ہے، فلانا یہ ہے وہ ہے، تو یہ جو گھروں میں مہنگائی اور ہم نے اپنے کاروباروں میں اس طرح کے، یہ کون ہے؟ یہ تو ہم ہیں نا۔ اور برے بندے کا ملک پہ مسلط ہو جانا بھی لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جس طرح کے عمل، ہاں صحابی رسول کا یہ جملہ ہے، اعمالکم عمالکم، اعمالکم عمالکم، تمہارے عمل ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کے تمہارے عمل ہیں اسی طرح کے تم پہ حکمران مسلط کیے گئے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر فرد اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وہ جذبہ ایثار پیدا کرے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ اور یہ تھا جذبہ ایثار حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات و برکات میں۔ بھائی کتنا جذبہ ایثار تھا جب حضور نے فرمایا بھائی جانا ہے، بھائی ضرورت ہے، تو رستے میں بھوک لگے گی، تو کچھ غریب فقیر مسلمان بھی ہیں، ان کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، میدان جہاد میں نکلنا ہے، تو کون ہے جو اس کے لیے سرمایہ لے کر آئے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، آپ کہتے ہیں میں نے سوچا آج تو میں بڑھ جاؤں گا، آج میں بڑھ جاؤں گا، اور آدھا سامان لے کر آ گئے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنی دیر گزری تو صدیق اکبر آئے، اور یہ صوفیانہ پہلا جملہ یہ صدیق اکبر کی زبان سے ادا ہوا۔ کہتے ہیں نا تصوف کے جملے یہ کب سے شروع ہوئے؟ پہلا صوفیانہ جملہ صدیق اکبر کی زبان سے ادا ہوا، رمز والا جملہ جس کے کئی معنی ہوں۔ کون سا جملہ تھا؟ جب سرکار نے فرمایا ما ابقیت فی بیتی کا یا ابا بکرین، اے ابو بکر صدیق اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو صوفیانہ جملہ تھا، کیا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا، کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لے آئے، اللہ اور اس کا رسول گھر میں، وہی کافی ہے میرے لیے۔ اب یہ جذبہ ایثار ہے، سب کچھ قربان کر دینا۔ مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی اور آپ کے دل کا زنگ انشاءاللہ اتر جائے گا۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت خواجہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہر ولی کا کوئی نہ کوئی ایک وصف، ایک اخلاق بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ ویسے تو سارے اخلاق ہی ہوتے ہیں ولیوں میں، لیکن ہر ولی میں ایک خلق جو ہے نا وہ ممتاز ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی اس پہ پہرا دیتا ہے۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن نوری ساری زندگی جس وصف کی بات کرتے رہے، جس حسن اخلاق کی، خلق کی، جس خلق پہ انہوں نے پہرا دیا، وہ تھا وصف ایثار۔ کون سا وصف تھا؟ ایثار۔ حضرت خواجہ ابو الحسن نوری پر الزام لگ گیا کہ یہ بندہ جو ہے نا خواجہ ابو الحسن نوری، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زندیق ہے۔ تو وہ سما کے قائل تھے، تو ان پہ الزام لگ گیا، اور اللہ والوں پہ الزام لگتے رہتے ہیں، اور ان پہ زیادہ ہی لگ گیا۔ کچھ بندے مخالف تھے ان کے، قاضی صاحب، قبلہ مفتی صاحبان آپ تشریف فرمائے، آگے تشریف لے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جس وقت ان پہ یہ الزام لگا کہ یہ بندہ زندیق ہے، مرتد ہے، تو بادشاہ وقت نے کہا کہ ٹھیک ہے،
اگر یہ خواجہ ابوالحسن نوری اور ان کا پورا جو خانوادہ ہے اور ان کی جو خانقاہ ہے، یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، صوفیانہ جملے انہوں نے کوئی کہہ دیے، تو پھر ان کو قتل کیا جائے۔ ان سب ولیوں کو پکڑ کے بادشاہ کی کچہری میں لے آئے۔ اس نے جلاد سے کہا بھائی ان کو قتل کرو، یہ زندیق ہیں۔ تو اس وقت جلاد نے کہا لائن بناؤ بھائی، تو لائن بنائی گئی، آگے اس نے لکڑی رکھی جس کے اوپر گردن رکھنی تھی۔ تو جو پہلا بندہ تھا، پہلا ولی، اس کو پکڑ کر اس نے اس کی گردن رکھی اس لکڑی پہ اور تلوار نکالی۔ تو اس ترتیب میں خواجہ ابوالحسن نوری جو تھے وہ آخری نمبر پہ تھے، اور اس میں حضرت امام شبلی جیسے بزرگ وہ بھی لائن میں لگے ہوئے تھے۔ تو جب اس لکڑی کے اوپر اس پہلے بندے کی گردن رکھ کر جلاد تلوار مارنے لگا، تو خواجہ ابوالحسن نوری دوڑ کر آگے بڑھے اور اس بندے کی اپنی گردن رکھ دی۔ تو جلاد جو ہے وہ حیران ہوا اور بادشاہ بھی، بھائی اس کو کیا ہوا ہے؟ جلاد نے کہا حضرت صاحب یہاں کوئی ریوڑیاں تو نہیں بٹ رہی، کوئی لڈو تقسیم ہو رہے ہیں، بھائی گردنیں کٹنے لگنی ہیں، ابھی گردن کٹے گی تلوار چلے گی، تم نے اس بندے کی گردن سائیڈ پہ کر کے اپنی گردن آگے کر دی ہے۔ اللہ کے بندے، بادشاہوں کا کیا ہوتا ہے، ایک آدھا بندہ قتل ہوا تو بادشاہ کہے چلو بھائی باقی تم ایسی حرکت نہ کرنا، تمہارے لیے یہ نمونہ ہے، تو ہو سکتا ہے تم بچ جاتے، تو یہ تم نے کیا کیا؟ تو خواجہ ابوالحسن نوری نے جو جواب دیا بڑا زبردست، آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، میں نے اس کی گردن سائیڈ پہ کر کے اپنی گردن اس لیے رکھی ہے کہ اس کو تھوڑا سا ذکر خدا کرنے کا موقع اور مل جائے۔ کہا کیوں بھائی، تو بھی تو ذکر خدا کر سکتا ہے اتنی دیر، تو پچھلی لائن میں ہے، 10-15 منٹ تجھے اور مل جاتے۔ کہا ہاں میں نے ساری زندگی ایثار پہ پہرا دیا ہے، جذبہ ایثار پہ، تو اس وقت میں نے سوچا کہ میرے پاس کون سی چیز ہے جو میں دوسرے کو دوں، ایثار کروں، تو میں نے دیکھا میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ میں وقت جو ہے نا تھوڑا سا یہ 10 منٹ کا، میں یہ اس کو دے دوں، اپنا وقت اس کو دے دوں، یہ ایثار کر دوں، اس لیے کہ میں پہلے چلا جاؤں گا، اس کو ذکر کرنے کا 10 منٹ موقع اور مل جائے گا۔ تو ساتھ یہ فرمایا اس لیے کہ میں جانتا ہوں، اور یہ بات ہمیں بھی جاننی چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس زندگی کا ایک لمحہ، ایک منٹ آج کا، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس دنیا کا ایک منٹ مرنے کے بعد کے کروڑوں سالوں سے افضل ہے۔ جب ہم مر گئے نا تو مرنے کے بعد کے کروڑوں سال گزر جائیں، اس سے ابھی ہم جو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ایک منٹ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دارالعمل ہے، اس میں آپ جو عمل کریں گے وہ لکھا جائے گا، اور بعد میں ہزاروں سال آپ قبر میں پڑے رہیں، وہ دارالعمل نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا بھی چاہیے یہ زندگی اس کو کسی اچھے کام میں اب صرف کریں، مرنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا ہائے کاش مجھے کچھ گھنٹے اور مل جاتے، میں کوئی نیکی کا کام کر لیتا، نیک بات کر لیتا، ذکر اذکار کر لیتا، نمازیں پڑھ لیتا، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ لیتا، اپنی نیکیوں کا یہ جو میٹر ہے اس کو تھوڑا تیز کر لیتا، اس رجسٹر کو بھر لیتا، تو یہ ایک ایک منٹ مرنے کے بعد کے کروڑوں سالوں سے افضل ہے۔ اس کی قدر کریں دوستو، اس کی قدر کریں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے نزدیک تو اس کی قدر نہیں، پر میرے نزدیک تو یہ کروڑوں سالوں سے بھی افضل ہے، یہ 10 منٹ، تو میں نے اس کو ایثار کر دیا۔ جو جلاد تھا نا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، یہ بات سن کے تلوار چھوٹ گئی اور وہ پیچھے ہو گیا، اور اس نے بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت میں نہیں، یہ بندہ ہم نہیں ماریں گے، نہ یہ گناہ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بات ہے۔ اس نے بادشاہ تو حیران ہو گیا، اس نے کہا رکو بھائی ٹھہرو، ان کو ابھی قتل نہ کرو، یہ جس بندے نے یہ بات کی ہے نا
اس کو سائڈ پہ کرو اور جو چیف جسٹس ہے بڑا ججوں کے اوپر قاضی القضاء اسے بلاؤ۔ تو قاضی القضاء کو بلایا گیا، کہا بھئی ان لوگوں کے اوپر اس طرح کا فتویٰ لگا ہے، ان کو قتل کرنا ہے، تو ذرا ان کا امتحان تو لو، یہ واقعی گستاخ لوگ ہیں، یہ واقعی مطلب زندیق لوگ ہیں، مرتد ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کسی بندے پہ فوری طور پہ فتویٰ نہ لگائیں۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے، جو بندہ قابو آ جائے اس کو رگڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اب تو یہ سسٹم ہے، کل میں رستے میں جاتے ہوئے سن رہا تھا، کرما والا شریف جاتے ہوئے، ایک ہمارے صوفی صاحب ہیں لاہور کے، تو ایک حضرت صاحب نے اس کا درمیان میں سے کلپ جو ہے 30 سیکنڈ کا کاٹا ہوا تھا، جو وہ کہہ رہا تھا کہ محرم کے دن آ رہے ہیں تو اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے۔ تو اس کلپ کو کاٹ کر اس نے کہا یہ دیکھیں، یہ سب کو تمام مسالک کو اور تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے یہ صلح کلی بن رہا ہے، تو یہ کافر ہے، اس لیے اس کو مارا جائے۔ یہ آگے سے یعنی یہ ہماری عادت غلط بن چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے اور کافر بنانا۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے کسی کے اوپر کوئی اس طرح کا جملہ کہہ دیا اور وہ مسلمان ہوا تو وہ کفر لوٹ کر آپ پہ آئے گا، اور اس کو اگر کسی نے مار دیا تو قتل کا گناہ آپ پہ ہوگا۔ تو اس پہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو چیف جسٹس کو بلایا گیا، فیصلہ کریں جی، ان کو چیک کریں یہ واقعی زندیق لوگ ہیں یا یہ بندے ٹھیک ہیں۔ تو اس نے سوال کیا، چیف جسٹس نے، حضرت صوفی ولی اللہ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، کہ بتاؤ بھئی، تم بتاؤ 20 دینار اگر ہوں کسی بندے کے پاس تو اس پہ زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جس کے پاس 20 دینار ہوں اس پر 20.5 دینار زکوٰۃ ہوگی۔ تو وہ جو مولانا حضرت شبلی نے جس وقت یہ بات کی تو چیف جسٹس ہل گیا ایک بار کہ یہ تو واقعی مارے جائیں گے۔ اس نے کہا یہ کون سا دین ہے بھائی، اللہ کے بندو، بھائی 20 دینار پہ میں نے کہا ہے کہ کتنی زکوٰۃ ہوگی، تو تم کیا کہہ رہے ہو کہ 20.5 دینار، آدھا دینار اوپر کیوں؟ تو حضرت شبلی نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم صدیقی ہیں، یہ ہم جتنے لوگ ہیں ہم صدیقی ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا جب حضرت صدیق اکبر ایمان لے کے آئے تھے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، انہوں نے 1 روپیہ بھی اگلے دن کے لیے نہیں بچایا، 40 کا 40,000 درہم ہی رب کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ ایک تو صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس سب اکٹھا کر کے۔ تو انہوں نے کہا چلو یہ تو بات سمجھ میں آئی، یہ تو پتہ چلا کہ تم ولی لوگ ہو، تم نے صدیق اکبر کی پیروی کرتے ہوئے سارے کا سارا ہی یہ 20 دینار کے اوپر آدھا دینار اوپر کیا ہے؟ کہ تم کہتے ہو کہ 20.5 دینار اوپر آدھا دینار، یہ اوپر آدھا دینار کیوں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی بتا دیں، یہ جو اوپر آدھا دینار ہے نا، یہ اس لیے کہ زکوٰۃ اس پیسے پہ ہوتی ہے جس پہ سال گزر جائے۔ تو یہ 20 دینار جو پورا سال اس کے پاس پڑے رہے ہیں، یہ اس کو جرمانہ ہے کہ اس نے پورا سال 20 دینار گھر میں سنبھال کے کیوں رکھے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیوں نہیں کیے، کیوں سارا سال سنبھال کے رکھے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیوں نہیں کیے؟ یہ آدھا دینار اس کا جرمانہ ہے۔ تو جو چیف جسٹس تھا اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر یہ بندے اگر کافر ہیں تو پھر دنیا میں مسلمان کون ہے؟ پھر مسلمان کون ہے، ایمان والا کون ہے؟ تو خدا کے لیے ان کو چھوڑا جائے۔ تو بادشاہ سلامت کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے آ کے نیچے اتر کے ان سے معافی مانگی، اور معافی مانگ کے کہنے لگا اللہ والو، اللہ کے بندو، یہ بتاؤ کہ میرے لائے کوئی خدمت ہو، میں تمہاری کچھ خدمت کروں، تمہیں کوئی خانقاہ بنا دوں تمہیں۔ تو ان ولیوں نے مل کے ایک جواب دیا، حضرت ابو الحسن نوری آپ نے کہا ہاں ایک خدمت ہے، آج کے بعد ہمیں بھول جا، ہمیں کبھی یاد نہیں کرنا اور کبھی اپنے دربار میں نہیں بلانا۔ یہ ہے توکل کا جذبہ، اللہ کی ذات پہ توکل، اور دنیا سے منہ موڑ کر
وہ اور یہ توکل ہی تھا جو صدیق اکبر کی ذات کو تھا. جب آپ نے کہا نا ابقیت لہم اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول گھر چھوڑ کے آیا ہوں، تو اللہ کی ذات پہ توکل و یقین تھا کہ میں نے سب کچھ دے دیا رب کے راہ میں، میرا رب مجھے بھوکے نہیں مرنے دے گا. اور یہی وہ حضور کا فرمان ہے، انکم لتوکلون، اگر تم اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں رب کی ذات پہ، صبح اٹھتے ہیں اور اللہ ان کو دن میں رزق دے دیتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں. اگر پرندوں کی طرح تمہارا توکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں مرنے دے گا، تمہیں اسی طرح روزانہ رزق دے گا. تو ہم جو جوڑ کر قیامت تک کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، یہ جو رزق کی بے برکتی ہے یہ بھی اس وجہ سے ہے. حضرت میرا بھیک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ محمد سعید صاحب کا نام ہے یہ، اصل بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ثمرۃ الفواد ان کی تصوف کی کتاب ہے، بڑی کمال کتاب ہے. حضرت میرا بھیک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شاعری کی بھی کتاب ہے. ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا ابھی، بڑا پیارا شعر ہے اور کمال چیز ہے. وہ کہتے ہیں، بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال. بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، گرا کھول نہ جان دے اس بد رہن کنگال. بھیکھا دنیا میں بھوکھا کوئی نہیں ہے، سب کی گٹھڑی میں لال ہے، ہیرا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے. رب نے ہر بندے کے مقدر میں بہت بڑا خزانہ رکھا ہے، لیکن بندہ پھر بھوکھا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے گرا کھول نہ جان دے. بانٹتے نہیں ہیں، رب نے اس کے مقدر میں خزانہ بہت رکھا ہے، پر جو دیا ہے وہ بانٹتے نہیں ہیں، اس وجہ سے رہن کنگال. تو کنگال رہنے کی، قحط پڑنے کی، تباہی و بربادی کی وجہ کیا ہے؟ کہ سانپ بن کر اپنے غلے پہ، اپنے ذخیرے پہ جب بیٹھ جاتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت نہیں کرتے، تو اس وجہ سے لوگ کنگال ہوتے ہیں، اس وجہ سے ملک کنگال ہوتے ہیں، اس وجہ سے معاشرے کنگال ہوتے ہیں. تو اگر وہ گرہ کھول دیں اور بانٹنا شروع کر دیں، تو جب وہ بانٹنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں پیدا کر دے گا. تو بانٹتے ہوئے سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہے؟ کہ یہ دولت ختم ہو جائے گی تو میرا کیا بنے گا. تو اس وقت جس اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے اس کو توکل کہتے ہیں. اور توکل پہ ایک بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، اور وہ بھی بڑی کمال بات ہے، کروڑ باتوں کی ایک بات ہے. جس کا رب پہ توکل ہو جاتا ہے نا، رب فرماتا ہے اگر تم مجھ پہ پرندوں کی طرح توکل کرتے تو میں تمہیں ان سے بڑھ کر تمہیں رزق عطا کرتا جیسے ان کو دیتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں، داتا صاحب نے بھی ان کا بڑا تذکرہ کیا ہے کشف المحجوب شریف میں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے. ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت ابو حمزہ خراسانی بہت بڑے کامل ولی تھے، اور ان کا جو وصف تھا نا، جیسے ہر ولی کا ایک اسپیشل ہوتا ہے، تو ان کا جو خلق تھا وہ تھا توکل. کسی سے نہیں مانگنا، بس اللہ سے مانگنا ہے. کسی کی طرف نہیں رجوع کرنا، بس اللہ کی طرف رجوع، یقین اللہ کریم پہ. تو یہ توکل ان کو بہت زیادہ تھا. وہ حج پہ جا رہے تھے، رستے میں نا ایک جگہ پہ ایک کنواں آ گیا، اور اوپر تھوڑی سی گھاس پھوس رکھی ہوئی تھی، پتہ نہ چلا. حضرت ابو حمزہ خراسانی کنویں میں گر گئے. بہت گہرا کنواں تھا. کنویں میں جب گر گئے تکلیف ہوئی، پریشان ہوئے، لیکن گر پڑے تھے. تو خیال آیا کہ اب میں کسی کو پکاروں کہ مجھے بچاؤ، نکالو. تو ساتھ ہی خیال آیا، بھائی تو نے تو ساری زندگی توکل پہ پہرا دیا ہے، تیرا وصف ہی توکل ہے. اب تو کسی غیر کو پکارے اور کسی غیر کو آواز دے تو چس تو نہیں ہے، مزہ تو نہیں. پھر تو بس رب کو یاد کر. گردن نیچی کر لی اور رب کو یاد کرنا شروع کر دیا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، بھوکے پیاسے تیسرا دن بھی گزر گیا، برا حال. جب چوتھا دن آیا نا، بری حالت. اور بندے کا اصل پتہ بھی اس وقت ہی چلتا ہے. بندے اوپر سے گزر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کسی کو بلایا. جب چوتھا دن آیا تو بندے اوپر نہ کھڑے ہو کے کنویں پہ کہنے لگے، یار
حاجیوں کے قافلے آ رہے ہیں، کنویں میں کوئی بندہ نہ گر جائے، تو کیوں نہ اس کنویں کو بند کر دیا جائے، پور دیتا جائے۔ اب جب یہ بات سنی تو ایک بار کلیجہ ہلا کہ اللہ کے بندو، کوئی بندہ گر نہ جائے، وہ اندر گرا پڑا ہے، بندہ تو اندر پڑا ہوا ہے، لیکن خاموشی سے حوصلے کے ساتھ اللہ کا ذکر شروع کر دیا کہ نہیں بتانا۔ اور انہوں نے کہا یار کوئی نیکی کا کام کریں، کنویں میں کوئی گر نہ جائے تو چلو اس کو بند کریں۔ تو ایسے کرو، تم لکڑیاں لے کر آؤ، تم کوئی گھاس پھوس لے آؤ، تم کوئی یہاں پہ کوئی اینٹیں لے آؤ، کچھ مٹی لے آؤ۔ تو بندے مل کر انہوں نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کیں، کچھ اس طرح چیزیں، اور پھینکنی شروع کر دیں، گرتی رہیں۔ وہ درویش برداشت کرتا رہا اور ذکر جاری رہا، دل میں یاد الہی اسی طرح قائم رکھی، اوپر سے مٹی ڈالنی انہوں نے شروع کر دی، اور وہ کنواں بند کر دیا، اور مکمل بند کر دیا۔ اب وہ نیچے موجود ہیں، کنواں بند ہو گیا ہے، اور رات آ گئی اگلی، اور اس رات میں اس بندے کا یقین پختہ رہا۔ شیطان نے بڑی کوشش کی، لیکن اس کی یاد الہی کی جو اس کی کثرت تھی نا، وہ قائم رہی، اور یہ نور قائم رہے، بس یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یاد میں رہا، رات گزری اور تہجد کا جب وقت ہوا نا، تو اچانک حضرت ابو حمزہ خراسانی کہتے ہیں دیکھا میں نے کہ اوپر سے روشنی آنی شروع ہوئی۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ روشنی کہاں سے آ گئی، بھئی کنواں تو بند ہے، یہ روشنی؟ تو میں نے دیکھا وہ روشنی آہستہ آہستہ آگے آتی گئی۔ تو جب قریب آئی تو میں نے دیکھا وہ روشنی نہیں تھی، وہ رسی تھی، اور وہ رسی آگے آئی اور آ کے میرے گردن میں ایسے لپٹ گئی، اور گردن میں ایسے جب لپٹ کے اس نے ایسے کھینچا، تو میں نے جب اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو وہ رسی نہیں تھی، وہ سانپ تھا، اور بہت مضبوط اژدہا۔ تو طبیعت میں ایک بار پھر ڈر آیا کہ یہ کیا بھئی؟ تو جب اس نے غور سے کیا تو دیکھا کہ یہ سانپ کی دم تھی پچھلی سائیڈ، اور اس نے اس کی گردن کو ایسے پکڑا اور ایسے اوپر کو کیا۔ تو وہ کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، یہ غیر معمولی بات ہے، اس میں کوئی اشارہ ہے، اب تو اس کو پکڑ لے۔ تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور جیسے ہی ایسے پکڑا تو اس نے باہر کھینچنا شروع کر دیا، اور 2-3 لمحات میں اس نے کھینچ کے کنویں سے باہر نکال دیا، اور جیسے ہی باہر نکال کے سائیڈ پہ پھینکا تو ابو حمزہ خراسانی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہاں پہ کوئی نہ سانپ تھا نہ اژدہا تھا، سب غائب۔ تو اس وقت مجھے خزانہ غیب سے رب کی طرف سے آواز آئی، ابو حمزہ خراسانی اتنا توکل شرن جائز نہیں ہے۔ آواز آئی، ابو حمزہ خراسانی ایسا توکل شرن جائز نہیں ہے، پر چونکہ تم نے ہم پہ توکل کر لیا تھا تو ہم نے موت کو تیرے لیے زندگی بنا کے بھیج دیا۔ جب کوئی ہمارا بندہ ہم پہ اس طرح توکل کر لیتا ہے تو ہم موت میں سے اس کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ تو دوستو ہم ایثار کریں، دوسروں کو محبتیں بانٹیں، خیر بانٹیں، اور اپنے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے رب کی ذات پہ توکل کریں۔ وہ ذات ببرکات جب ہم اس پہ یقین کریں گے، اس پہ توکل کریں گے، تو پھر صدیق اکبر کی ذات ببرکات کی طرح آپ نے گھر سب کچھ لٹا دیا تھا، پر جب سب کچھ لٹا کر بھی جب گھر میں آئے تو گھر میں آ کے دیکھا تو برکتوں کا نزول اسی طرح دوبارہ جاری ہو چکا۔ کبھی کمی نہیں آئی صدیق اکبر کو، بعد میں پھر آپ دیتے رہے، پھر رزق بڑھتا رہا، پھر خیر ملتی رہی، پھر آپ کا سلسلہ خیر، آج بھی صدیقی خاندان، آج بھی ان کا فیض جاری ہے۔ تو دوستو یہ اخلاق حسنہ ہیں، ان کریم ہستیوں میں اللہ کریم نے جو جمع فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کے یہ جو ہمارے تربیتی پروگرام ہیں، تربیتی نشستیں ہیں، ان میں وہ ظاہر ہے وہ خطیبانہ رنگ اور وہ چیزیں تو نہیں ہوتی، لیکن یہ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں جن کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے،
اور ہمارے جو بھائی جو ہمارے دوست مل کر اسے کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے محسن ہمارے بھائی محترم شفیق صاحب، قبلہ سلیم صاحب اور قبلہ شاہ جی تشریف لاتے ہیں، حضرت قبلہ شاہ جی تشریف لاتے ہیں، ادھر سے ہمارے عظیم علماء کرام کثیر تعداد میں، یہ ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہماری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کا، ان تمام عاشقان رسول کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ یہ ایک چراغ ہے، اس چراغ سے اور چراغ جلیں گے اور یہ پیغام محبت بڑھتا جائے گا اور اسی سے انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آئے گی۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔